اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کے 10ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں پا سکتے فراغی حد تک تم خرچ کرو جس سے تمہیں محبت ہے۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور جو شے تم خرچ کرو بے شک اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب طعام حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، مگر جو حرام کر لیا اسرائیل علیہ السلام نے اپنے اوپر قبل از نزول توریت۔ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوہا ان کنتم صادقین، کہہ دیں تو لاؤ توریت، سو تلاوت کرو اس کی اگر تم سچے ہو۔ تنالو، پاؤ تم، یو ول اٹین۔ یہ تھوڑی دیکھیں لفظ جن البر، اس پہ غور کیجیے گا، اس کا روٹ ہے برر، بے رے رے، نیکی میں کمال حاصل کرنا۔ اس کا بنیادی مفہوم ہے وسعت اور کشادگی، اس کا میننگ لیا جاتا ہے اچھائی بھی۔ اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بحر کے مقابلے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو بر خشکی یا بالکل کھلی اور اوپن جگہ بھی کہا جاتا ہے، اور باہر جہاں پہ ظاہر ہے کہ پانی ہو۔ بر کے معنی میں کشادگی اور غلبہ، یہ دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں۔ اس سے مراد نگاہ کی کشادگی بھی لی جا سکتی ہے، اس سے مراد دل کی وسعت جو ہے وہ بھی لی جا سکتی ہے، اور اسی اعتبار سے آپ وسیع پیمانے پہ نیک سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، احسان کرنا، وہ میننگ بھی لے سکتے ہیں۔ اور البر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے۔ دوسرا جو ایک اور جو انڈر لائن لفظ ہے وہ ہے طعام۔ طعام کھانے کی چیز ہے، ایٹیبلس، فوڈ۔ حرامہ غیر قانونی ٹھہرا لیا، حرام ٹھہرا لیا، میڈ ان لاف۔ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وسائل میں وسعت اور کشادگی کا فارمولہ بھی بیان فرما دیا ہے، جس کے مطابق جو نیکی اور بزرگی میں کمال کا خواہش مند ہے تو چاہیے کہ خالصاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنی من پسند چیزیں بھی دے ڈالے۔ حدیث نبی میں ہے، تم میں سے مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 267 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، خرچ کرو طیبات سے جو تم نے کمائی، اور اس سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے۔ مت کسرت کرو خبیث کا کہ اس میں تم خرچ کرو جبکہ تم خود نہیں ہو اس کو لینے والے، الا یہ کہ تم اسے آنکھیں بند کر لو، اور معلوم رہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمد کیا ہوا۔ آیت نمبر 93 اس بات میں روشنی ڈالتی ہے کہ کھانے کی سب چیزیں نزول توریت سے پہلے سوائے اس کے جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا، اور وہ سب کھانے کی چیزیں آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پہ حلال ہیں۔ اب اگر کوئی یہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیزیں توریت میں حرام قرار دی گئی تھیں تو اسے چاہیے کہ اپنے دعوے کی ثابت کرنے کے لیے توریت سے اس کا ثبوت پیش کرے، اور تاریخ گواہ ہے کہ یہ دعویٰ کرنے والے آج تک یہ ثبوت پیش نہیں کر سکے، کیونکہ توریت میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو جو کہ افطرا کرے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ اس کے بعد تو وہی ہیں جو ظلم کر رہے ہیں۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، کہہ دیں سچ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔
فتب ملت ابراہیم حنیفہ، پس اتباع کرو ملت ابراہیم علیہ السلام حنیف کی، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکین سے، افطرا گھڑ لیا، خود سے بنا لیا، فیبریکیٹڈ، انوینٹڈ، اور کذب سچ کے بالکل الٹ، آپ کہہ سکتے ہیں جھوٹ، لائی، فالسوٹ، سادہ کا سچ کہا، ٹول دی ٹروتھ، حنیفن یکسو، سب کو چھوڑ کے ایک طرف ہو جانے والا، یا آپ کہہ سکتے ہیں فلی فوکسڈ ہو جانے والا۔ جو کوئی اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے، در حقیقت وہ ظلم کرتا ہے۔ تو اے دائی حق کہہ دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ ہی عیسائی، اور حلال آرام کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ جو ہے وہ فرمایا ہے۔ لہٰذا ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، وہ ایک حنیف مسلم تھے، توحید خالص کے علم بردار تھے، اور ہمیں بھی انہیں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک بیت اول جو وضع ہوا لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہی ہے جو بکہ میں ہے، مبارک اور ہدایت عالمین کے لیے۔ فیہ آیۃ بینۃ مقام ابراہیم، اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، تو جو کوئی اس میں داخل ہو جائے امان میں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پہ حج ہے اس گھر کا جو کوئی بھی استطاعت رکھے اس کی طرف رسائی کی۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی کفر کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے عالمین سے۔ وضع کیا گیا، کھڑا کیا گیا، بنایا گیا، سٹرکچرڈ، مقام و ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ، اسٹیچر، اسٹینڈنگ آف ابراہیم، آمنا، امن میں، امن کی جگہ میں، کہتے ہیں ان پیس اور سیفٹی، استطاع، پا سکے، وسائل اور طاقت رکھتا ہو، از ایبل ٹو، یہ بھی کہتے ہیں ہیز سفیشینٹ مینز۔ آیت نمبر 96 اس بات پہ روشنی ڈالتی ہے کہ سب سے پہلا گھر جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ خانہ کعبہ یعنی بیت الحرام ہے، جو کہ مکہ میں واقع ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 26 اس بات پہ مزید روشنی ڈالتی ہے۔ اور جب ہم نے متعین کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے جگہ گھر کی کہ نہ شریک کرنا میرے ساتھ کسی شے کو، پاک رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں، سجود کرنے والوں کے لیے۔ کچھ مفسرین کے مطابق مکہ کو بکہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ طواف میں ہجوم کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پہ گرتے ہیں اور بڑے بڑے سرکش اور نافرمان وہاں آ کے آؤ بکا کرتے ہیں۔ اس گھر کی خصوصیت وہ روشن نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لیے وضع کر رکھی ہیں، اور مقام ابراہیم انہی میں سے ایک ہے۔ تو جو کوئی بھی اس گھر میں داخل ہو وہ مامون ہو جاتا ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو کوئی بھی بیت اللہ پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ اس گھر کا حج کرے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم اور حج کا منکر ہو، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کے ایمان کی اور حج کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کہہ دیں اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ شاہد ہے اس پہ جو تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن، کہتے ہیں اہل کتاب کیوں تم روکتے ہو اللہ کی راہ سے جو کوئی ایمان لاتا ہے، تبغون عوجا وانتم شہداء، ڈھونڈتے ہو اس میں کجی جبکہ تم خود شاہد ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل اس بارے جو تم کر رہے ہو۔ تصدون، تم رکاوٹیں کھڑی کرتے ہو،
you hinder ایواجان ٹیٹ کروکڈنس. اہل کتاب کیوں جانتے بوجھتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم سے انکار کرتے ہیں؟ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے تم ان سب چیزوں کا مطالعہ بذات خود اپنی کتابوں میں کر سکتے ہو. یہ وہی چیزیں ہیں جن کی تعلیم تمہارے انبیاء کرام نے تمہیں دی، اور یہ نشانیاں تم خود بھی دیکھ چکے ہو. اس کے باوجود تمہاری حرکتیں یہ ہیں، تم ایمان لانے والوں کے لیے سد راہ بنتے ہو، طرح طرح کی طویلیں گھڑتے ہو، اور لوگوں کو راہ راست سے بھٹکانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہو. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے اور سب کاموں کو دیکھ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو اگر تم اطاعت کرو گے ان کے کسی فریق کی جنہیں دی گئی ہے کتاب، یا ردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں مرتد کر دیں گے تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف. یا ردوکم لوٹا لے جائیں گے، پھیر دیں گے تم. they will turn you back. اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی باتوں پہ کان نہ دھریں کیونکہ وہ ان کے خیر خواہ نہیں ہیں. اگر یہ ان کی باتیں ماننا شروع کریں گے تو وہ لوگ ان کو ایمان سے برگشتہ کر دیں گے، انہیں مرتد کر دیں گے اور انہیں کفر کے اندھیروں میں دھکیل دیں گے جس میں یہ ایمان لانے سے پہلے تھے. سورہ آل عمران آیت نمبر 149 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو اگر تم کہا مانو گے کافروں کا تو وہ تمہیں پھیر دیں گے الٹے پاؤں اور پھر جا پڑو گے نقصان میں. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تلاوت کی جاتی ہیں تم پہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور تم میں اس کا رسول ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، اور جو کہ مضبوط تھام لے اللہ تعالیٰ کو، تحقیق اسے ہدایت ہوئی صراط مستقیم کی طرف. تتلا تلاوت کی جاتی ہے یعنی عمل کرنے کے لیے پڑھ سنائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے. یا تسم اعتماد کر لیتا ہے، سہارا لیتا ہے، یا آپ کہہ لیں پکڑ رکھتا ہے، ہولڈز فارملی. اسم کا جو اصلی مفہوم ہے یہ کسی چیز کو باندھنے کے، اور یہ اس رسی کو بھی کہا جاتا ہے جس کے دوسرے سرے، جس کا ایک سرا تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہو اور دوسرے سرے پہ آپ کوئی ڈول وغیرہ جو ہے وہ باندھ کے لٹکاتے ہیں. تو بنیادی طور پہ اسم کا مطلب ہے پکڑ لینا، تھام لینا، یا کسی چیز کے ساتھ ایک فرملی لگے رہنا. اس لحاظ سے جب ہم ان دو لفظوں کو اکٹھا کریں گے، یا تسم باللہ، جس کے معنی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ کے محفوظ ہو جانا، تو جس کی بدولت آپ کو صراط مستقیم کی رہنمائی میسر آ جائے گی. تو اہل ایمان تم بھلا ایسے کام کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس قرآن کریم کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اس کے رسول کی شکل میں ایک رہنما موجود ہے جو تمہیں عملی طور پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا سکھاتا ہے. یاد رکھو اصل سہارا اللہ کا سہارا ہے. تو جو کوئی بھی اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا اور اسے صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہو جاتی ہے. اس سہارے کے بارے میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256 میں ارشاد ہے، بس جو کوئی نہ مانے گمراہ کرنے والوں کو اور یقین رکھے اللہ تعالیٰ پہ تو اس نے پکڑ لیا ایک حلقہ مضبوط، نہیں ہے جو ٹوٹنے والا. اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے. ایک مختصر خلاصہ، کچھ لوگ دشمنان اسلام کی باتوں میں آ کے مرتد ہو جاتے ہیں. اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتے ہیں. لیکن جو کوئی حالت کفر میں ہی مر جائے وہ ایک سخت عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنا وہ مکہ میں ہے،
اور اہل ایمان میں سے جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہو اس پہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا لازم ہے۔ اصل سہارا اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا ہے، اور جو کوئی بھی اس سہارے کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اسے صراط مستقیم کی راہ نصیب ہو جاتی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔